ضد عالمگیریت کی مخالفت کیوں؟ چونکہ سوال ایک مستند دانشور نے کیا جو کبھی بائیں بازو والوں کے ساتھ نظری و عملی طور پر شیر و شکل ہوا کرتے تھے، ویسے ہی جیسے یہ فقیر کہ عالمگیریت یعنی گلوبلائزیشن کی مخالفت کیوں کی جائے تو مجھے جواب دینا ہی ہوگا۔ ابتدا سے ہی کھول دوں کہ میرا جواب میرے اپنے لیے بھی حتمی اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ اب دنیا کے رموز و اوقاف بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، بعض اوقات اس قدر تیزی کے ساتھ کہ فرد تو فرد رہا، تنظیمیں بھی مطابقت پیدا کرنے یا توازن برقرار رکھنے میں یا تو کامیاب نہیں ہو پاتی یا لڑکھڑا کے رہ جاتی ہیں۔ اس لیے میرے موقف سے دوسرے بھی اختلاف کریں تو مجھے اچنبھا نہیں ہوگا۔ عالمگیریت نظام سرمایہ داری کی تحال معراج ہے جو مارکس کے مطابق سرمایہ داری کی جڑت یعنی کارپوریشنوں جن میں ٹرانس نیشنل کارپوریشنز یعنی ٹی این سیز اور ملٹی نیشنل کارپوریشنز یعنی ایم این سیز دونوں شامل ہیں کہ وجود پا جانے کے بعد سرمایہ کے نہیں بلکہ سرمایہ دارانہ نظام کی دوسرے ملکوں میں جڑیں گہری کیے جانے کے عمل کے بعد وقت پذیر ہوئی، یعنی معراج۔ چنانچہ یا تو آپ مان لیں کہ نظام سرمایہ داری انسانیت کی بھلائی کا راستہ ہے، تب تو آپ کو اس کے کسی عمل کی مخالفت ہی نہیں کرنی چاہیے۔ یوں ہمارے دانشور دوست کا سوال ساقط ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر نظام سرمایہ داری کو انسانیت کی بھلائی کا نظام سمجھے جانے سے متفق نہیں تو آپ کو اس نظام کی توسیع و ترویج کی راہ میں رکاوٹ بننے کا کوئی بھی منظم موقع میسر آئے تو اس کے حصہ بننے میں قباحت نہیں ہونی چاہیے۔ عالمگیریت کی نفی صرف بائیں بازو والے ہی نہیں کرتے بلکہ نراجیت پسند یعنی انارکسٹ بھی کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات خود سرمایہ داری کے اگوان بھی کرتے ہیں، لیکن جزوی طور پر اور یک طرفہ، جیسے ریاستہائے متحدہ امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ نے ایک طرح سے کی کہ دوسرے ملکوں میں صنعت کاری یعنی سرمایہ کاری سے امریکہ کی صنعت بیٹھ گئی، اس لیے ایک تو باہر کے ملکوں کا مال نہیں آنا چاہیے، دوسرا ملک میں موجود صنعتوں کو ترقی دینے کے لیے یا پھر سے چالو کرنے کے لیے امریکہ میں ہی سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ سب جانتے ہیں کہ ایک زمانے میں موٹر سازی کی صنعت کا گڑھ امریکہ میں ڈیٹرائٹ ہوا کرتا تھا جو اب بھوتوں کا مسکن یعنی گھوسٹ سٹی بن چکا ہے۔ لیکن ہم نہ تو سرمایہ داری کے حامیوں کے جزوی طور پر ضد عالمگیریت یعنی اینٹی گلوبلائزیشن ہونے کی بات کر رہے ہیں اور نہ ہی نراجیت پسندوں یعنی انارکسٹ کے ریاست مخالف ہونے کے سبب عالمگیریت میں حصہ بننے والی ریاستوں کی مخالفت کرنے کی بات کر رہے ہیں، بلکہ ہمارا مدعا یہ ہے کہ معاشی اور سماجی نظام کو انسانیت دوست نظام میں ڈالے جانے کے حامیوں کو عالمگیریت کی مخالفت کرنی چاہیے۔ آئیے پہلے کلاسیکی اصطلاحوں میں بات کر لیتے ہیں۔ عالمگیریت مقامی طور پر ابھر کر مضبوط ہونے والی سرمایہ داری یعنی نیسنٹ برجوازی کو پنپنے نہیں دیتی بلکہ مقامی سرمایہ دار کو طفیلی سرمایہ دار یعنی کمپراڈور برجوازی بننے کی جانب راغب کرتی ہے، جس کا ملک و قوم کی ترقی کی جانب رجحان نہیں ہوتا بلکہ اس کا وصف ہوتا ہے کہ لوگوں کو جس قدر اور جتنی دیر تک پسماندہ رکھا جا سکتا ہے رکھے۔ عالمی سرمایہ داری کا طفیلی بن کے جس قدر زیادہ کمایا جا سکتا ہے کمائے، اولاد کو ترقی یافتہ ملکوں میں تعلیم دلوائے، وہیں ان کے مواقع سے فائدہ اٹھانے کا وسیع تر بندوبست کرے اور اگر کسی قسم کی کوئی افتاد پڑے تو جھٹ سے دوسری شہریت والے ملک کو کوچ کر جائے۔ ایسے سرمایہ دار کسی ملک کی سیاست میں بھی اس لیے پیش ہوتے ہیں کہ اول تو اپنے مفادات کے تحفظ کی خاطر قانون سازی میں ممد ہوں، دوسرے ان کے کرتوتوں پر پردہ پڑے رہنے کی راہ ہموار ہوتی رہے۔ اس کے برعکس اگر کسی ملک میں عالمگیریت کا جن نہ کود پڑا ہو تو مقامی طور پر ابھرنے والا سرمایہ دار ملک و قوم کی بھلائی کے راستے کھولنے کا گناہ گار بھی ہوتا ہے کہ یونیورسٹیاں بنوا دے، تحقیقاتی مرکز کھلوا دے، ہسپتال تعمیر کروا کے چالو کروا دے۔ ان سب سے ان کا مالی منافع تو بڑھتا ہی ہے، لوگوں کو بھی سہولتیں اور مواقع میسر آتے ہیں، طبقہ وسط کی تعداد اور استعداد میں اضافے کے راستے ہموار ہوتے ہیں۔ یوں مقامی سرمایہ لوگوں کو کسی حد تک خوشحال بنا کے اپنے مزدوروں کی سرکشی کو ابھرنے نہیں دیتا، ساتھ ہی روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کر کے نیم منظم اور غیر منظم دہاڑی داروں یا مائل بجرم کم حیثیت افراد یعنی لمپن پرولٹیریٹ کے ہجوم کو بھی کم کیے رکھتا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ پڑھا لکھا متوسط طبقہ ایسے افراد بھی سامنے لاتا ہے جو مزدوروں کو منظم کرتے ہیں اور ان کو اپنے مفادات کا تحفظ کرنے اور ان میں اضافہ کرنے کے مطالبات منوانے کے قابل بناتے ہیں۔
غیر کلاسیکلی حوالے سے یہ کہ عالمگیریت کا مقصد سرمایہ دار کارپوریشنوں اور ان کے مالکوں کے لیے بے تحاشا منافع کے غرض سے کم ترقی یافتہ، ترقی پذیر یا پسماندہ ملکوں کی سستی مزدوری، قوانین پر عمل درآمد کے فقدان، بدعنوان سیاستدانوں، سخت گیر ریاستی حلقوں سے فائدہ اٹھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ کسی بھی ملک کی تعمیر و ترقی میں سرمایہ دار کارپوریشنوں کا کوئی کردار دیکھنے میں نہیں آیا۔ اس نوع کی سرمایہ دارانہ عالمگیریت نے ماسوائے صارفین کے سماج یعنی کنزیومر سوسائٹی کو فروغ دینے کے کلچر کو عام کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا۔ انہی کارپوریشنوں کے دم قدم سے آباد، کم ترقی یافتہ، ترقی پذیر اور پسماندہ ملکوں کو مالی قرضوں کے زنجیروں میں جکڑ دینے والی IMF اور ورلڈ بینک جیسے عالمی مالیاتی اداروں کی مہربانی سے ان ملکوں میں آبادی کے بہت بڑے حصے کو ہر طرح سے محروم رکھے جانے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ناداروں ہیو نٹس کی اکثریت اور تمنگر ہیوز اقلیت کے درمیان وسیع فرق ایسے معاشروں کو آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ نفرت، عدم برداشت، جھوٹ، جرائم، منافقت کو فروغ ملتا ہے۔ یہ درست ہے کہ ضد عالمگیری تحریک ابھی اپنے ابتدائی مراحل میں ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بڑے سرمایہ دار ملکوں میں جو سرمایہ داران عالمگیریت کے پیش رو ہیں، امکان ہے کہ کورونا کی عالمی وبا کے بعد مستقبل میں پیدا ہونے والے معاشی بحران سے اس تحریک کو